نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے 20واں سبق، جس کی چھٹی فصل اجتماعی و معاشرتی تربیت کی ذمہ داری کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اس میں کچھ ایسے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کے وجود سے معاشرہ تقویٰ اور بھائی چارگی کا ایک بہترین نمونہ بن سکتا ہے، جس میں اخوت، رحمت اور تقویٰ وغیرہ کچھ اچھے اصول آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے۔ آج کے سبق میں ایثار سے شروع کرتے ہیں، یعنی اچھائیوں، منافع اور شخصی مصالح میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ کسی اچھے کام میں، کسی نفع بخش کام میں، کسی مصلحت میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ ایک عظیم نفسیاتی شعور اور بہترین خصلت ہے۔ میرے پاس ایک چیز ہے اور وہ چیز میں خود استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میرا کوئی اور دوسرا بھائی، اس کو ضرورت ہو تو میں اپنی چیز اس کو دے دوں تو یہ ایثار کہلاتا ہے، قربانی کہلاتا ہے۔ اگر ایثار کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو یہ ایمان کی صداقت اور باطن کی صفائی کی نشانی ہے اور اجتماعی و معاشرتی امداد باہمی کا بڑا ستون ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں میں بھائی چارگی پیدا کی، ایثار کرنے والوں کو کامیاب قرار دیا۔ انصار نے مہاجروں کو اپنے ساتھ برابر کا شریک کیا اور ایثار کی ایسی مثال قائم کی کہ جس کی نظیر دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک صحابی کے پاس سری آئی، انہوں نے دوسرے کو بھیج دی، انہوں نے تیسرے کو، انہوں نے چوتھے کو، ہر ایک ایثار کرتا رہا، حتیٰ کہ گھوم کر وہ پھر پہلے والے کے پاس پہنچ گئی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کئی دن کے یہ لوگ فقر اور فاقہ کا شکار ہوتے تھے، ضرورت مند ہوتے تھے، اور کہیں سے وہ سری آ گئی تو خود ضرورت مند تھے کہ چلیں پکا کر بچوں کو کھلائیں، خود کھائیں، کئی دن کے بھوکے تھے، لیکن یہ سوچ کر کہ ساتھ گھر والا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے تو ان کو بھجوا دی۔ اس نے بھی باوجود ضرورت کے یہ سوچ کے کہ چلو ہو سکتا ہے یہ ساتھ والا گھر زیادہ ضرورت مند ہو تو ان کو بھجوا دی، یہاں تک کہ وہ 7 گھروں سے ہو کر واپس اسی گھر میں آ گئی جس گھر سے یہ چلی تھی۔ ایثار اور غم خواری کی وجہ سے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی ام المساکین پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایہ کی تقسیم کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ انہیں بھیجا تو انہوں نے وہ سب ادھر ادھر تقسیم کر دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ گزرا کہ 10,000 درہم انہوں نے خرچ کر دیے۔ جنگ یرموک میں ایک زخمی نے پانی کی آواز لگائی، جب پانی لایا گیا تو اسی موقع پہ دوسری طرف سے آواز آئی تو اس زخمی پیاسے صحابی نے باوجود اس کے خود پیاس کی شدت کی وجہ سے بیتاب تھے تو اس آواز کی طرف کہا کہ اس کو پہلے پانی دو، اور خود پانی نہ پیا، ادھر بھجوا دیا۔ وہ ابھی منہ لگانے ہی والے تھے کہ تیسری طرف سے آواز آئی، انہوں نے ادھر بھجوا دیا۔ اس طرح سب ایک ایک کر کے دوسرے کو ترجیح دیتے رہے، خود پیاسے شہید ہو گئے۔ اس واقعے میں 7 صحابہ شہید ہوئے۔ 7 صحابہ پیاسے تھے تو جو پانی پلانے والے تھے ایک کے پاس گئے تو دوسری جگہ سے آواز آئی، انہوں نے کہا جی پہلے اس صحابی کو پلائیں، تو 7 صحابہ شہید ہوئے اور کوئی پانی پی نہ سکا صرف ایثار کی وجہ سے۔ نمبر 5، عفو و درگزر۔ یہ ایک انتہائی شاندار نفسیاتی شعور ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں سے تسامح اور اپنے حق سے دستبرداری اختیار کرتا ہے، دوسرے سے چشم پوشی کرتا ہے اور اپنے حق سے دستبرداری کا اختیار کرتا ہے۔
چاہے وہ زیادتی کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ مظلوم بدلہ اور انتقام لینے پر قادر ہو اور زیادتی دین اور اسلامی شاعر کے معاملے میں نہ ہو رہی ہو، ورنہ معاف کرنا ذلت اور رسوائی اور عاجزی ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ یعنی آپ معاف کر رہے ہیں اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے مصالح کی وجہ سے، اپنے نفع نقصان کی وجہ سے، لیکن اگر یہ معاملہ آ جائے اسلامی عقائد کا، اسلامی شعار کا، دین کا، تو اس موقع پہ معاف کرنا یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ بزدلی ہے، یہ رسوائی ہے۔ عفو و درگزر اچھی علامت ہے، اس پر ابھارا گیا ہے، اسے محبت اور دوستی بڑھنے کا ذریعہ قرار دیا اور نیک بندوں کا وصف بتلایا گیا۔ سلف صالحین اور اکابرین حلم و بردباری اور عفو و درگزر میں کامل نمونہ تھے۔ ذیل میں ان کے چند واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ خلیفہ مامون الرشید نے اپنے ایک غلام کو آواز دی، جواب نہ آنے پر دوبارہ زور سے آواز دی تو ایک ترکی غلام یہ کہتا ہوا داخل ہوا، کیا غلام کو کھانے پینے کا حق بھی نہیں؟ یعنی وہ غلام کھا رہا تھا کہ خلیفہ نے آواز دی، تو ظاہر وہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا چلو میں 1-2 منٹ تک کھانا کھا کے آتا ہوں۔ انہوں نے جب جواب نہ سنا تو زور سے کہا، او غلام ادھر آؤ۔ تو یہ کہتے ہوئے آیا، کیا غلام کو کھانے پینے کا حق بھی نہیں؟ ہم ذرا آپ کے پاس سے ہٹے اور آپ نے آوازیں دینا شروع کر دیں، ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ خلیفہ یہ سن کر کافی دیر تک گردن جھکائے خاموش بیٹھے رہے، پھر فرمایا، اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے خادموں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ اپنے خادموں کے اخلاق درست رکھنے کے لیے ہم اپنے اخلاق نہیں بگاڑ سکتے۔ اب بات تو اس نے ٹھیک کی تھی، اس غلام نے بات ٹھیک کی تھی، لیکن اندازہ کرخت تھا، تھوڑا سا ترش تھا، اور ایسا جواب کسی کے سامنے اگر کوئی دے تو یقیناً وہ غصے میں آ کر اس کو سخت سے سخت سزا دے، لیکن یہ کیونکہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ایک نیک سیرت اور نیک طبیعت کے مسلمان خلیفہ تھے، تو انہوں نے اس پر اس غصے کا اظہار نہیں کیا اور نہ سختی، صرف یہ بات کی کہ ہماری نرمی کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، اور حق تو یہ تھا کہ ہمیں سختی کرنی چاہیے، لیکن ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم سختی کر نہیں سکتے، ہم اپنے اخلاق بگاڑ نہیں سکتے۔ حضرت زین العابدین بن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے ایک غلام کو طلب کیا، اس کو آواز دی، 2 مرتبہ آواز دی تو اس نے لبیک نہ کہا، یعنی جواب نہ دیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا، مجھے آپ سے کوئی ڈر اور خوف نہیں، آپ کے اخلاق عالیہ سے واقف ہوں۔ فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ میرا غلام مجھ سے امن میں ہے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے، یعنی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ایک مرتبہ وہ مسجد جانے کے لیے نکلے، راستے میں کسی نے انہیں برا بھلا کہا، ان کے غلاموں میں سے کسی نے اسے مارنا چاہا، تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اسے کچھ مت کہو۔ پھر اس شخص نے فرمایا، جناب میں تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، تمہیں میری جو خرابیاں معلوم ہیں وہ ان میں سے بہت کم ہیں۔ یعنی وہ جو برا بھلا کہہ رہا تھا تو اس کو کہا کہ آپ مجھے جو برا بھلا کہہ رہے ہو میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، اور آپ نے جو میری خرابیاں معلوم کی ہیں وہ اس میں سے بہت کم ہیں جو تمہیں معلوم ہی نہیں، اور اگر تم چاہو تو میں وہ شمار کرا دوں۔ یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے جواب دیا تو وہ شخص شرمندہ ہو گیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض اتار کر اسے دے دی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا شہادت کا پیش آیا تو اس وقت ان کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی، لیکن یہ اس جہاد میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے کہ یہ انتہائی سخت بیمار تھے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ بستر پر تھے، اور اس وقت ان کا 1 سال کا ایک بیٹا بھی تھا، رحمۃ اللہ۔
ایک غلام کے ہاتھ سے ان پر مٹی کا لوٹا گر پڑا اور پاؤں زخمی ہو گیا۔ ایک غلام کے ہاتھ میں مٹی کا لوٹا تھا اور وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور حضرت زین العابدین کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ اس غلام نے فوراً فرمایا والکاظمین الغیظ، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، یعنی متقی لوگوں کی جو صفات قرآن میں ہے تو اس میں والکاظمین الغیظ بھی ہے، اور اس کا مطلب کہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ آیت اس نے پڑھی، فرمایا میں نے غصہ دبا لیا ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا، اس غلام نے کہا وعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پہلے کہا کہ وہ غصے کو قابو کرنے والے ہیں، پھر کہا کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس غلام نے پھر کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زیر کفالت رشتہ دار مصطح کے واقعہ افک میں جب کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی اور جس کی برات کے لیے اور شہادت دینے کے لیے اللہ پاک نے سورہ نور کی 17 آیات نازل فرمائی تھی، تو اس واقعے میں حضرت مصطح جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت تھے، سادگی کی وجہ سے اس واقعے میں شریک تھے، ملوث ہو گئے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کفالت کا ارادہ چھوڑ دیا کہ میں اب اس کی کفالت نہیں کرتا، اور قسم کھائی کہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا اور عفو اور درگزر کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً مصطح کو معاف کر کے اس کی کفالت شروع کر دی، حالانکہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت بڑا بہتان باندھا تھا، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ اور پریشان ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصطح کو نہ صرف معاف کیا بلکہ جس طرح پہلے اس کی کفالت کر رہے تھے دوبارہ اس کی کفالت شروع کر دی۔ یہ حلم و عفو درگزر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار توجہات کا نتیجہ تھا۔ فرمایا جو شخص غصہ ہو سکتا ہو لیکن غصہ پی لے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر یہ اختیار دیں گے کہ جس بڑی سے بڑی آنکھوں والی حور کو چاہے پسند کر لے، اس سے عزت اور شرافت کا ذریعہ قرار دیا۔ جرت اور بہادری، جرت اور بہادری اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان کی علامت ہے، تقدیر پر یقین کی دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کامل اور قوی ایمان والا تھے، چنانچہ مختلف مواقع پر ظہور ہوا کہ سب سے کامل اور قوی ایمان والے متقی اور پرہیزگار اور بہادر اور جرت والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال پر بڑے بڑوں کی ہوش اڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے طاقتور اور سخت آدمی بھی حواس گم کر بیٹھے اور یہ کہنے لگے ہاتھ میں تلوار لے کر کہ جو بھی یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ انتقال فرما گئے، لیکن جو اللہ جل شانہ پر ایمان رکھتا ہو اس کی عبادت کرتا ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت اسامہ کے لشکر کو، یہ ایک یعنی جرت اور بہادری کا ایک واقعہ تھا کہ اتنے سخت موقع پر کہ جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام پریشان ہو کر بیٹھ گئے تھے، ایک صحابی وہ ہل چلا رہے تھے تو جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، جن آنکھوں سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تھا
اب نبی ہی نہیں رہے تو ان آنکھوں کا کیا فائدہ، اے اللہ ان آنکھوں کی بینائی لے لے۔ اور وہ اسی وقت اندھے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو ان کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور ان کی عمر اس وقت تقریباً 17-18 سال تھی حضرت اسامہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بیمار تھے تو یہ قافلے والے تھوڑا سا رک گئے اور مسلمان ان کے بھیجنے میں تردد کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے موقوف کرنے کی درخواست کی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اس وقت قیصر اور کسریٰ اور بڑے بڑے جو یہ سپر پاور طاقتیں تھیں، ایران اور روم وغیرہ، تو یہ اب مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور یہ مسلمان اگر مجاہدین مدینہ منورہ سے نکل کر ان مدعیان نبوت کے مقابلے کے لیے نکلیں گے، اور ادھر سے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو آپ کو مشورہ دیا کہ فی الحال آپ قافلے کو روانہ نہ کریں، تو حضرت نے اسے رد فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے موقوف کرنے کی درخواست کی تاکہ آئندہ درپیش حوادثات کے موقع پہ پریشانی نہ ہو، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رد کر کے فرمایا میں اس لشکر کو اسی طرح روانہ کروں گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے خلاف بھی لشکر بھیجا، اور اس پر بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا وقفہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہ لشکر ضرور بھیجوں گا، چاہے مدینہ کے جو جانور ہیں وہ مجھے آ کر نوچیں، میں پھر بھی اس قافلے کو ضرور بھیجوں گا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا، خواہ کچھ بھی ہو۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے سامنے نہایت عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا، اور کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فرمایا باخدا اگر اونٹ کی اس ایک رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے میں ان سے جنگ کروں گا۔ حق کے پیش کرنے کے سلسلے میں جرأت ایک عظیم جہاد ہے۔ اعلاء کلمت اللہ اور کلمہ حق کے لیے شہید ہونے والا سید الشہداء قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حق بات اور اعلاء کلمت اللہ کے سلسلے میں کسی کی پرواہ نہ کرنے کا عہد لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدح سرائی کی۔ شیخ عز بن عبدالسلام نے ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نجم الدین ایوب سے بڑی محفل میں فرمایا اے ایوب بتلائیے اللہ جل شانہ کے دربار میں اس وقت آپ کیا جواب دیں گے جب وہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں مصر پر حکومت دی، تم نے پھر بھی شراب فروخت کرنے دی؟ انہوں نے دریافت کیا کیا ایسا ہو رہا ہے؟ فرمایا جی ہاں فلاں دکان پر شراب بکتی ہے، فلاں پر یہ منکرات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اسے میں اپنے والد کے زمانے سے جانتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا پھر تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقہ پر پایا تھا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس دکان کو فوراً بند کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت سلمہ بن دینار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور فرماتے اے ملازم صاحب، حضرت معاویہ خلیفہ وقت ہیں تو فرماتے اے ملازم صاحب یعنی اے نوکر، السلام علیکم۔ لوگ کہتے السلام علیکم ایھا الامیر کہا کرو، وہ یہ کہنے سے انکار کر دیتے اور فرماتے اے معاویہ آپ اس امت کے ملازم ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے امت کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھا ہے۔ حضرت ابو حازم خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلیمان بن عبد الملک سے اسی طرح جرأت سے بات کیا کرتے تھے۔ دوسروں کے حقوق کی پاسبانی، حقوق سے متعلق بات شروع ہو رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا پہلے مجھے پھر سب کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے مطابق چلنا آسان فرمائے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حوض کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کے دستے کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔